بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو۔ کھانے کے بعد نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو۔ جامن کھانے سے نیند کم آتی ہے کیونکہ جامن خشک ہوتی ہے۔ سیب کھانا کھانسی کو دور کر دیتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور شوگر والے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ مالٹا کینسر جیسے مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوڑھوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ادرک والی چائے پئیں، جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ فالج کے مریض کو ادرک کا استعمال زیادہ کرائیں۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ رات کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ دل کے مریض کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کریں، رزق بڑھ جاتا ہے۔ تربوز اور کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سو جاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہو جائے گا۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ کدو شریف کو لوکی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف سبزی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے لوگوں کو میسر ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جو عورتیں کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں اس گھر میں بیماریاں جلدی آتی ہیں۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو وہ ہلکی آنچ پر میتھی کے 2-4 دانے ہری مرچوں کے ساتھ پکا کر کھائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ آلو بخارا متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں؟ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی استعمال کریں۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پیا کریں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کر لو۔
کبھی جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو خوبصورت رکھنا ہے تو پانی زیادہ پیو۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن اور مثانے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ کپڑے والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہوتے ہیں۔ خارش والی جگہ پر اگر پیاز کا رس مسل دیا جائے خارش دور ہو جاتی ہے۔ بال صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 1 کپ پانی میں ادرک ڈال کر پی لیا کرو۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں؟ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا درخت خود لگایا تھا۔ عجوہ کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسی امراض کے لیے کارآمد ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو 3 کام کر لیا کرو۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، اپنی جگہ چھوڑ کر اسے جگہ دیں، ہمیشہ اچھے نام سے پکارو۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام مل جاتا ہے۔ رات کو ناریل کھاؤ، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگایا کرو۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ بھی مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ اس کی صرف 1 چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو اور وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو یا سوجن، سرسوں کا تیل پاؤں کے تلووں پر لگا کر سو جائیں اور ٹانگوں پر ہلکی ہلکی مالش کریں۔ زندگی بھر آپ کی ٹانگوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پیروں میں سوجن ہے تو سرسوں کے تیل میں 2 لونگ جلا کر اپنے پاؤں کی مالش کریں، سوجن بھی ختم ہو جائے گی، پاؤں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک میں کم کھانے سے بیماری سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برابر رہے گی۔ ناشپاتی وٹامن سی اور اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافع یعنی امیونٹی بڑھاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت ہی عمدہ ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ گرم دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بھی ہو لگ سکتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل تندرست ہوتا ہے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دنوں میں چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسے کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناشتے میں عجوہ کھجور کا استعمال کرنے سے انسان پورا دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن کے بعد کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھایا کرو، کبھی اس سے ہچکی نہیں لگتی۔ انجیر کھانے سے وزن، خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ روز نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل نہار منہ کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔
نہار منہ پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی، رنگت بھی نکھر جائے گی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لو۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف، بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ہوتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری بھی دور ہوگی۔ جگر بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے اور سانس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو انسان بوڑھا ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلائیں، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیٹ کو اندر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ناریل کا تیل استعمال کریں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر ناریل کا تیل پیا کریں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جن کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں ایک ایک قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکا دیں، نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کی ادا کریں۔ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کو یا رزاقو کہہ کر آواز دیں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہونٹ لال کرنے ہوں تو اسٹرابیری کھایا کرو، روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آئے گا۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ نظامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: نفس، غصہ اور زبان۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ، شکر گزار اور پر اعتماد۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے، گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردوں میں کبھی انفیکشن نہیں ہوگا۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو، ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ لیموں پانی گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ہلکے دور کرنے کے لیے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں روغن بادام لگا کر ہلکا سا مساج کریں، آنکھوں کے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ کم از کم دن میں 10 سے 12 گلاس پانی کے پیا کرو، اس سے نہ ہی تو آپ کے ہاتھ پیر کالے ہوں گے، نہ ہی آپ کے ہونٹ روکھے سوکھے ہوں گے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کریں۔ نیند نہ آئے تو لہسن کھایا کرو۔ کھیرے کا رس بدن کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں: لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر میں سڑکیں نیلے رنگ میں ڈالی گئی ہیں تاکہ پیدل چلنے والے کو راحت پہنچے؟ جس انسان کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں۔ اگر 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پیا جائے تو بال مضبوط ہوں گے، بال گرنا بند ہو جائیں گے، جسم میں نیا خون بنے گا۔ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ گھر میں خوشحالی لانے والے کام: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، خدا کا شکر ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھو، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے رزق دے گا
جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ نہانے سے پہلے سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ سیب کو سونگھا کرو، بہت سی بیماریاں جسم سے ختم ہو جائیں گی۔ خسخاس کے بیج کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ 100 گرام خسخاس اور مصری کو ملا کر گرائنڈر میں اچھی طرح پیس کر گرم دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں۔ کمر کا درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ زندگی بھر آپ کو کمر کا درد اور جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اعضاء کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ جب دماغ منفی چیزیں سوچنے لگتا ہے۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ کمزور بندہ کیلے کھایا کرے، صحت مند ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں بڑھتی۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی کم کر دیتی ہے۔ اس لیے جو کا استعمال کیا کرو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں۔ سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور اس سے خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ بہت زیادہ کھانا مت کھائیں۔ کھانا کھا کر ایک دم سے نہ سوئیں، ورزش کریں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لو۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دباؤ، اس سے دماغ کو آرام ملے گا۔ ایسا کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی قدرتی طور پر کم ہو جائے گا۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی مونگ پھلی مت کھایا کرو، ورنہ اس سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اپنے معدے کی حفاظت کیا کریں۔ اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ جب بھوک ہو تبھی کھانا کھاؤ، آپ صحت مند رہو گے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہوتا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جائے، چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل، تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لیں۔ چاول فوری طور پر ہضم ہو جائیں گے اور چاول کھانے کے بعد کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریڑ کا مربع کھایا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ بینگن قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدے میں گیس اور تیزابیت ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدے بخش عمل ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور ایسے انسان پر موٹاپا آتا ہے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کا چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں، اس سے روٹی نرم ہوگی۔ اگر آپ آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا لیموں ڈال دیں تو آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا اور اس سے روٹیاں بہت زیادہ سفید بنتی ہیں۔ اگر آپ شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 2 چمچ کریلے کا جوس پی لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو اس کے لیے
بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔